الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في سورة البقرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين. کل کے درس میں قرآن عظیم کی عظمت سے متعلق چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، اور اس کا نتیجہ اور نچوڑ یہ حاصل ہوا کہ اگر کوئی شخص کامیابی اور فلاح چاہتا ہے، اور ہر شخص چاہتا ہے، اگر سوال کیا جائے کون کون کامیابی چاہتا ہے تو ہر ایک اپنا ہاتھ بلند کرے گا. کوئی بھی شخص ناکام نہیں ہونا چاہتا. تو کامیابی حقیقتاً کامیابی وہ ہے جو آخرت کی کامیابی ہے، اور دنیا اور آخرت میں بھلائی اور کامیابی کا سر چشمہ اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین کتاب ہے. کل اس ضمن میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں ذکر کی تھیں. ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ جب اس کو ایسی قیمتی باتیں بتائی جائیں تو وہ اس کو غور سے سنے اور پھر اپنا محاسبہ کرے، اور اس کے بعد سنجیدہ عملی کوشش اس کی زندگی میں نظر آنی چاہیے. پتہ چلا یہ سنا ایک کان سے دوسرے، چلو یار رمضان کا سیزن ہے، تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں، مزہ آئے گا، تو یہ بھی باعث برکت ہے، اجر و ثواب کا سبب ہے، لیکن حقیقتاً اس کے وہ ثمرات انسانی زندگی میں پھر ظاہر نہیں ہو سکتے جو ان دروس کا یا اس تبلیغ کا مقصد ہے. تو سمجھدار تو وہ ہے کہ جس کو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی تو ہے نہیں. سمجھانے والا سمجھاتا ہے. انبیاء کرام آئے، انہوں نے سمجھایا اور واضح طور پر بیان کر دیا وما علینا الا البلاغ، کہ ہم پر نہیں ہے مگر واضح طور پر پہنچا دینا بس. تو پھر وارثین انبیاء بھی اسی طرح سے اس بات ہی کے پابند ہیں کہ وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیں. اب سننے والے پر ہے کہ وہ اس کو کتنی سنجیدگی سے لیتا ہے، کیونکہ جب ہم عنقریب بیمار ہو جائیں گے، تھوڑا عرصہ گھر والے بھی خدمت کریں گے، پھر وہ بھی کہیں گے کہ یار دعا کرو آسانی ہو جائے، اور پھر وہی لوگ چھوڑ کر آ جائیں گے، کوئی ساتھ تو رہتا نہیں ہے. اور ہم اپنی زندگیوں کا ذرا محاسبہ کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ کتنی بار ہم اپنوں کی قبروں پر گئے ہیں، چھوڑ کر آ گئے تو آ گئے، پتہ بھی نہیں ہے. تو اسی طرح سے ہمارے پیچھے والے نے بھی ہمارے ساتھ یہی کرنا ہے. تو اصل سمجھداری اس میں ہے کہ انسان اس زندگی کے لیے تیاری کرے. لہٰذا فلاح کا، کامیابی کا، کامرانی کا، اللہ کی رضا کا، جنت میں اعلیٰ مقام کے حصول کا سبب اور ذریعہ فقط اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. آج آیت الکرسی کی ابتدائی حصہ میں نے تلاوت کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے اس آیت مبارکہ کے بیان سے پہلے تیسرا پارہ یہ ہے چل رہا ہے، آیت نمبر 258 ہے. اس کی ابتدا میں فرمایا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں، ہم نے ان میں سے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے. اور پھر اس کا بیان فرمایا کہ کیسے فضیلت دی ہے بعض کو بعض پر. منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا. بڑی بات ہے جی. موسیٰ علیہ السلام ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے شب معراج اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا. منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا. ورفع بعضهم درجات، اور بعض کو درجوں بلند کیا. اس سے مراد ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے. یوں دیکھا جائے تو قرآن عظیم ایک اور مقام پر کہتا ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلہ،
کہ ہم ان رسولوں میں کوئی فرق نہیں کرتے، اور یہاں فرمایا فضلنا، ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ تو یہ تو ٹکراؤ ہو گیا، اور کل آپ بتا رہے تھے کہ اس قرآن میں تو کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، لیکن اس کے ظاہری طور پر جو ہے ٹکراؤ سی کی صورت نظر آ رہی ہے، حقیقتاً یہ ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ جو پہلی آیت تلاوت کی، جو دوسری یعنی کہ ان رسولوں میں لا نفرق بین احد من الرسل، ان رسولوں میں ہم کوئی فرق نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پر اس سے ماقبل جو مضمون چل رہا ہے اگر اس کو دیکھیں گے تو ایمان کی بات ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان رسولوں پر ایمان لانے کے بارے میں ہم کوئی فرق نہیں کرتے ہیں، ہر نبی پر ایمان لانا لازم اور ضروری ہے۔ کسی ایک نبی کی نبوت کا انکار بھی انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے گا۔ تو اس اعتبار سے لا نفرق بین احد من رسلی، لا نفرق، ہم کوئی فرق نہیں کرتے بین احد من رسلی، اپنے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان۔ تو اس اعتبار سے برابری اور مساوات ہے ایمان لانے کے اعتبار سے، اور تفضیل کے فضیلت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور پھر اس فضیلت کا بیان بھی اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر گویا کہ ضمنی طور پر ہو گیا۔ آگے اسی آیت پاک میں عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ تو یہ یہودی اور عیسائیوں کو ایک نقطے پر جمع کرنے کے لیے کہ کیونکہ بہت اختلاف، جب جیسے ہی نبی چلے جاتے تھے تو وہ تبدیلیاں کر لیتے تھے شریعت میں، اور ایک نئی چیز لے آتے تھے اور سارا معاملہ خراب ہو جاتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک اور نبی بھیج دیتا تھا، وہ ساری چیزیں سیٹ کرتا تھا اور تشریف لے جاتا تھا، تو پھر وہ گڑبڑیں شروع ہو جاتی تھی۔ اس طرح انبیاء کرام آتے رہے حتیٰ کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور چونکہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آنا ہے، خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی۔ جب حفاظت کی ذمہ داری لے لی تو اب بتاؤ، اب کسی نبی کی ضرورت ہے؟ کیونکہ کوئی تبدیلی ہی نہیں۔ آپ کو یقین ہے نا جو 1400 برس پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا تھا، وہی آج ہمارے پاس موجود ہے۔ تو اب نیا نبی آئے گا تو کیا کرے گا؟ ویسا ہے کہ ویسا دین محفوظ موجود ہے، تو لہٰذا ضرورت نہیں ہے۔ تو کامل ہدایت اتاری اللہ تعالیٰ نے، اور حفاظت کی ذمہ داری بھی لے لی۔ جب کوئی تبدیلی اور تغیر نہیں ہو، اور کامل ہدایت، ایسی کامل کہ قیامت تک کے تمام معاملات اور مسائل کا حل یہ شریعت پیش کرتی ہے، تو کمال پر بھی ہے، اور اللہ نے حفاظت کا ذمہ بھی لے لیا، تو پھر نئے نبی کی ضرورت ہی ختم ہو گئی۔ تو یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے ان تمام امتوں کو ایک نقطے پر جمع گویا کہ فرمایا، اور اپنی صفات کمال، اپنی ذات اقدس کا ذکر فرمایا، اپنے لائق عبادت ہونے کا آیت الکرسی میں ذکر فرمایا، اور پھر اپنی صفات کمالیہ کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا کہ سب ایک نقطے پر جمع ہو جاؤ، کیونکہ ہر نبی کی دعوت ایک تھی، ان کا دین ایک تھا، سب کی دعوت ایک ہی تھی، اور وہ مرکزی نقطہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر ایمان، اس کو واحد لا شریک ماننا، اور اس کی صفات کمالیہ پر ایمان رکھنا۔ جیسے جیسے بندہ اللہ تعالیٰ کو پہچانتا چلا جائے گا، اس کا جھکاؤ اس کی طرف بڑھتا چلا جائے گا۔ جیسے ہم بڑا گھر اچھا لگتا ہے یا نہیں؟ جھکاؤ ہے یا نہیں ہے؟ سب کو ہی چاہیے۔ نئے قسم کے موبائل فون اچھے لگتے ہیں یا نہیں؟ اس میں بڑی اٹریکشن ہے، اس کے ایٹریبیوٹس جیسے ہمیں پتہ چلتے ہیں کہ یہ کیا کیا کرتا ہے، تو ہمارا جھکاؤ بڑھ جاتا ہے یا نہیں؟ تو پھر خالق کائنات کی معرفت اور پہچان جس کو حاصل ہو جائے تو اس کا جھکاؤ اس کی طرف بڑھ جائے گا یا نہیں بڑھے گا؟ تو اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان جس قدر بڑھتی چلی جائے گی، بندے کا جھکاؤ اس کی جانب بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ایک مرکزی چیز کو اب ذکر فرمایا تاکہ یہودی بھی اسی نقطے پر جمع ہو جائیں، عیسائی بھی اسی نقطے پر جمع ہو جائیں، اور مشرکین مکہ جو ہے وہ بھی اس پر جمع ہو جائیں۔ چنانچہ فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں ہے کوئی لائق عبادت مگر وہی۔ لفظ اللہ جو ہے یہ ایک قول تو یہ ہے کہ کسی بھی لفظ سے بنایا نہیں گیا،
اور ایک قول یہ ہے کہ یہ مشتق ہے، الفاظ سے بنایا گیا ہے، تو یہ الہ سے مل کر بنا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے عبادہ، یعنی جس کی عبادت کی جائے، اس سے الہ سے بنا ہے اللہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ مشرکین جو ہے اپنے بتوں کی پوجا کرتے تھے اور ان کو الہ کہتے تھے، یہ الف لام اور ہا کا یہی صیغہ استعمال کرتے تھے۔ یا یہ علیہا سے بنا ہے، لام پر زیر کے ساتھ ہے، سمیع یسمعو کے وزن پر علیہا لفظ سے یہ نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے تحیرہ، کہ حیران کر دینے والا۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی عبادت کی جاتی ہے، اس لیے یہ الہ سے مشتق مانا جاتا ہے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ایسی ہے کہ اس کی ساری کائنات اس کی عظمت کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور اس کائنات کو دیکھ کر انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اس اعتبار سے یہ الہ سے مشتق ہے، یعنی اس سے بنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس جو ہے اس کی یہ کائنات میں جو تصرفات ہیں، اور اتنی بڑی عظیم کائنات جو اس نے بنائی اور اس کا نظام چلا رہا ہے، وہ عقلوں کو حیران کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اسم جو ہے یہ عارف المعارف کہلاتا ہے، یعنی ویسے بہت سارے پروپر ناؤن ہوتے ہیں، میرا اور آپ کا نام بھی پروپر ناؤن ہے، لیکن ہمارے نام کے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، احمد نام کے بہت سارے ہیں، تو میں کہوں گا کہ بھائی احمد سے ملاقات ہوئی تھی، تو سننے والا یہ کہہ سکتا ہے وہ کون احمد؟ ارے یار احمد تو پروپر ناؤن ہے، آپ کا ذہن فوراً اس کی طرف منتقل ہو جانا چاہیے، لیکن آپ کیا کہو گے؟ بھائی بہت سارے احمد ہیں، تم کوئی نشانی تو بتاؤ نا۔ تو پراپر ناؤن ہونے کے باوجود، معرفہ ہونے کے باوجود ایک علامت اور نشانی بتانی پڑتی ہے، یار وہ میڈیکل اسٹور والا احمد نہیں ہے۔ تو اب جب آپ نے میڈیکل اسٹور والا کہا تو آپ سمجھ میں آ گیا کون سے احمد کی بات کر رہے ہیں، حالانکہ احمد جو ہے وہ خاص نام ہے۔ تو دیگر جتنے بھی نام ہیں ان کے ساتھ آپ کو کچھ نہ کچھ لفظ لگانا پڑتا ہے، تب ذہن اس کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ ذات پاک کا جو نام اقدس ہے اللہ، یہ ایسا نام ہے کہ اللہ کہنے کے بعد کوئی بھی یہ نہیں کہتا کون اللہ۔ یہ ایسا اعرف المعارف ہے کہ بالکل واضح، اسی لیے کفار بھی جو ہے اپنے معبودان باطلہ کا، بتوں کا نام الہ ان کو کہتے تھے، لیکن اللہ کسی نے نام نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، هل تعلم له سمیہ، کہ کیا تم اس نام کا کوئی دوسرا جانتے ہو؟ اس نام کا تو کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ مشرکین بھی اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے تھے، لیکن بتوں کی بھی پوجا کرتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ تم جو ہے ان بتوں کی کیوں پوجا کرتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان بتوں کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ تو اللہ سے واقف تھے وہ لوگ، لیکن بتوں کی پوجا کرنے کی وجہ سے وہ مشرک قرار پائے۔ تو تھوڑی سی یہ میں نے آپ کو انفارمیٹیو چیز بتائی، معلوماتی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام مقدس ایسا ہے کہ جو اس ہی کے لیے ہے، اور اس نام کا کائنات میں کوئی اور نہیں ہے۔ کسی کی یہ جرت نہیں ہو سکی آج تک کہ اپنے کسی جھوٹے معبود کا نام اللہ رکھ لے، کوئی بھی نہیں رکھ سکا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا لفظ جو ہے وہ کس ذات پر بولا جاتا ہے؟ اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس جو ہے، یہ جس ذات پر بولا جا رہا ہے وہ واجب الوجود ہے، یعنی ایسی ذات، واجب الوجود کا مطلب کہ جو ہمیشہ سے ہو، اور اس کے وجود کا کوئی سبب نہ ہو، اس کو کسی نے نہ بنایا ہو، بلکہ باقی اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اس کے وجود کا وہی ذات اقدس سبب بن رہی ہو، اس کو کہتے ہیں واجب الوجود۔ تو اللہ جس پر بولا جا رہا ہے وہ واجب الوجود ہے۔ دوسرا، وہ تمام خوبیوں والا ہے۔ تیسرا، وہ ہر عیب اور نقص سے مبرہ اور منزہ ہے۔ تو بتائیے اللہ کے سوا کوئی اور ایسا ہے؟ تو پھر کسی اور پر لفظ اللہ بولا کیسے جا سکتا ہے؟ حتیٰ کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مخلوق ہیں، پہلے نہیں تھے، جب اللہ نے چاہا تو پیدا فرما دیا۔ اس سے پہلے آپ نہیں تھے، کوئی بھی نہیں تھا، اللہ کی ذات اقدس تھی۔ تو واجب الوجود، تمام صفات کمالیہ کی جامع ذات، اور ہر عیب اور نقص سے مبرہ اور منزہ ہے ہمارا رب۔ جب آپ اس کو دیکھ لیتے ہیں تو فوراً اگلی بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ کا معنی جب سمجھ میں آ گیا کہ وہ واجب الوجود ہے، ہمیشہ سے ہے، تمام خوبیوں والا ہے، اور ہر عیب اور نقص سے پاک اور صاف ہے، تو بتائیے وہی لائق عبادت ہوگا یا نہیں؟
وہی تو فرمایا لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی لائق عبادت مگر وہی، یعنی اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ اور عبادت کا مطلب ہوتا ہے انتہائی درجے کی تعظیم۔ واجب الوجود کوئی بھی نہیں ہے، تمام صفات کمال کا مستقلاً جامع کوئی بھی نہیں ہے، ہر عیب اور نقص سے مبرہ اور منزہ از خود کوئی بھی نہیں ہے۔ از خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بنایا ہے تو وہ اللہ کے بنانے سے ہیں، لیکن اللہ کسی کے، تو جب میں از خود کا لفظ استعمال کر رہا ہوں تو اس سے آپ سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود، تمام صفات کمالیہ کا جامع اور ہر عیب اور نقص سے جب مبرہ اور منزہ ہے تو اس کی تعظیم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی۔ اور ایسا کوئی بھی نہیں ہے تو اس کی ایسی تعظیم ہوگی کہ ایسی تعظیم کسی اور کی نہیں ہو سکتی، اور اس ہی کو عبادت کہا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی لائق عبادت مگر وہی، اس ہی کی عبادت اور بندگی کی جائے گی۔ اگلی صفت بس آخری بات کر کے ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الحی، وہ زندہ ہے۔ تو یہاں مشرکین کا رد ہے کہ مشرکین مکہ جو ہے وہ جن کو معبود بنائے بیٹھے تھے وہ بت تھے، ان میں زندگی نہیں تھی۔ تو اس سے ان کا رد کرنا مقصود ہے کہ حقیقتاً جو لائق عبادت ہے وہ حی ہے، اور جو حی ہے ہی نہیں، جو خود اپنے ارادے سے حرکت تک نہیں کر سکتا، تم نے اس پتھر کو یہاں رکھ دیا تو یہاں پڑا ہوا ہے، اور یہیں چھوڑ دو تو یہیں پڑا رہے، دوسری جگہ منتقل کرو گے تو دوسری جگہ منتقل ہو جائے گا، تو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے میں وہ تمہارا محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ حرکت و سکون سے پاک اور صاف ہے، اس کے لیے حرکت و سکون نہیں ہے، لیکن حیات جو ہے وہ ان بتوں میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ حی ہے۔ اس سے یہ گویا کہ رد کرنا مقصود ہے مشرکین کا کہ تم جن معبودوں کی، جھوٹے خداؤں کی عبادت کرتے ہو ان میں حیات نہیں ہے، لائق عبادت تو وہ ذات ہے جو حی ہو۔ اب یہاں پر حیات سے کیا مراد ہے؟ زندگی۔ زندگی سے کیا مراد ہے؟ آپ بھی زندہ ہیں، ہم بھی زندہ ہیں، اور اللہ بھی زندہ ہے، تو کیا زندگی کا تصور ایک جیسا ہے؟ فرق ہے۔ ہماری زندگی کا تصور یہ ہے کہ اگر ہم زندہ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم محسوس کریں گے، فیل کر سکتے ہیں، اور دوسرا اپنے ارادے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کر سکتے ہیں۔ اور وہ فیلنگز دو طرح کی ہوتی ہیں، کوئی اگر مارے گا تب بھی فیل ہوگا، کوئی گھور کے دیکھے گا تب بھی فیل ہوگا، کوئی ڈانٹے گا تو لفظوں سے بھی فیلنگ ہوتی ہے، اور جسمانی چوٹ سے بھی فیلنگ ہوتی ہے، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ ہوتے ہیں۔ تو یہ زندگی کا معنی ہمارے لیے ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کی زندگی ایسی ہے؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی زندگی کا تصور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی زندگی کی کیفیت کو بیان کیا ہی نہیں جا سکتا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی بارے میں زندگی کا آپ سے کوئی معنی پوچھے تو آپ فقط اتنا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، یعنی وہ قادر ہے اور علیم ہے۔ اس لیے کہ یہ زندگی جو ہے یہ تمام صفات کے لیے شرط کی حیثیت رکھتی ہے۔ جیسے کوئی شخص جو ہے اگر وہ زندہ نہ ہو تو کیا وہ دیکھ سکے گا؟ نہیں۔ زندہ نہ ہو تو کیا وہ بول سکتا ہے؟ زندہ نہ ہو تو کیا سن سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کو ہٹا لیا تو دیگر تمام تر صفات ختم ہو گئی، اور زندگی ہے تو اس کے ساتھ دیگر صفات پائی جا سکتی ہیں۔ تو یہ حیات جو ہے تمام صفات کے لیے شرط کی حیثیت رکھتی ہے کہ زندگی ہے تو حیات، یعنی ارادہ بھی ہے، زندگی ہے تو علم بھی ہے، زندگی ہے تو قدرت بھی ہے، زندگی ہے تو کلام بھی ہے، زندگی ہے تو سمع اور بصر بھی ہے۔ تو زندگی ہے تو ساری چیزیں ہیں، زندگی نہیں ہے تو، اس لیے زندگی کی تعریف، اس حیات کی تعریف کرتے ہوئے متکلمین نے لکھا کہ اس حیات کا مطلب یہ ہے کہ یستلزم من عدمہ عدم الصفات، کہ جس کے نہ ہونے سے صفات ہی کا وجود ختم ہو جائے، اس کو زندگی کہتے ہیں۔ تو یہ حیا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس صفت کو ذکر فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی دیگر صفات کے لیے شرط کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کوئی تو ہے، خود بخود کچھ نہیں ہوتا، اور اگر ایک سے زیادہ ہوتے تو تصادم ہوتا، ٹکراؤ ہوتا اور کائنات تباہ ہو جاتی، لیکن ایسا بھی نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ایک ہے، اور پھر
اتنی کائنات کو دیکھ رہے ہیں تو کیا بغیر ارادے کے کائنات بن سکتی ہے؟ آپ کا کوئی کام بغیر ارادے کے ہو جاتا ہے کہ آپ کا ارادہ نہ ہو اور ہو جائے؟ پہلے آپ ارادہ کرتے ہو اور اس کے بعد قدم اٹھاتے ہو، تو ارادہ، تو اس کا مطلب عقل سے ہی یہ معلوم ہوا کہ وہ ذات ارادہ کرنے والی ہے۔ پھر بغیر علم کے کائنات بن سکتی ہے؟ ایک چھوٹا سا ٹیبل میز نہیں بن سکتا علم کے بغیر، تو یہ پوری کائنات بغیر علم کے بن گئی۔ تو یہی چیز ہمیں دلالت کرتی ہے، اس بات کو بتاتی ہے کہ وہ ذات علم والی ہے۔ اور کیا بغیر پاورز کے، بغیر قدرت کے کائنات بن سکتی ہے؟ نہیں بن سکتی۔ اس کا مطلب معلوم ہوا کہ وہ بڑی قدرت والا ہے۔ تو حیات جو ہے ایک ایسی صفت ہے کہ جو تمام دیگر صفات کے لیے شرط کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی صفت قیومیت کو بیان کرتا ہے کہ وہ از خود قائم بھی ہے اور ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے۔ انشاءاللہ صفت قیومیت پر انشاءاللہ ہم پھر اگلے درس میں کل کلام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر اس کے تقاضے کے مطابق اعتقاد اختیار کرنے، اور اگر وہ عمل سے متعلق ہے تو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔